بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کے سامنے چھٹے پاری کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ذکر کیا. یہودی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، انہیں سولی پر لٹکا دیا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر لٹکایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے ان کا شبیہہ بنا دیا گیا. اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہودی ہمارے خلاف سازش کرتے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو جمع کرتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 12 سے لے کر 17 تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میری جگہ قتل ہو جائے گا؟ تو ایک نوجوان تیار ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور جو نوجوان تیار ہوا تھا انہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بنا دیا. یہودی آتے ہیں، اس نوجوان کو پکڑتے ہیں اور اسے سولی پر لٹکا دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ہم نے انہیں سولی پر لٹکا دیا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. ان کو یہودیوں نے نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر لٹکایا. اسی طرح سے اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یہ فرمایا کہ اے لوگو، اسلام میں دین کے اندر غلو سے کام نہ لو، دین کے اندر مبالغہ آرائی سے بچنے کی تاکید فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم لوگ دین میں غلو سے کام نہ کرو. دیکھیں عیسائیوں نے کیسا غلو کیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے شریک ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں. بعض تو یہاں تک ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما اللہ الہ واحد سبحانہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہودیوں نے دین کے اندر غلو کیا، عیسائیوں نے دین کے اندر غلو کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ اے لوگو دین کے اندر غلو کرنے سے بچو، دین کے اندر مبالغہ آرائی کرنے سے بچو. بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کے اندر غلو نہ کریں، کسی بھی انداز کا کوئی غلو نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور رسول جانیں. اسی طرح سے اس پارے کے اندر سورہ مائدہ کا بہت بڑا حصہ موجود ہے، اور یہ سورت یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 ایسے احکام و مسائل کا تذکرہ کیا جو دوسری سورت کے اندر نہیں ملتا ہے. اس سورت کے اندر ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین نے بعض حرام چیزیں اور بعض حرام حلال چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں کھانا حلال ہے اور کون سی چیزیں کھانا حرام ہے. اس میں سے ایک چیز آپ نے کیا فرمایا کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، ایسا جانور
دیکھیں کفار و مشرکین کے یہاں کیسا ہوتا تھا، کسی ایک جگہ پر بت رکھ دیتے تھے اور وہاں پر جانور لے کر آتے تھے اور اس بت کے نام سے اس جانور کو ذبح کرتے تھے۔ اور آج بھی موجودہ دور میں ہم دیکھیں کوئی انسان مقبروں پر جائے، درگاہوں پہ جائے، وہاں پر ان کے نام سے اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو ایسا جانور ہمارے لیے کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور آخر بات، اس بارے میں اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ سکھایا کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو کیسا وضو کریں۔ وضو کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے لوگو جب تم مسجد میں نماز کے لیے آؤ تو وضو کا طریقہ آپ سکھا رہے ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھلو۔ وضو کا طریقہ کیا ہے کہ انسان چہرے کو دھلے، اور چہرے کے دھلنے میں یہاں پہ ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا بھی شریک ہے، شامل ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وضو کا طریقہ اللہ کے رسول فرماتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک سمیت دھلو، یعنی ہم اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھلیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے سروں کو مسح کرو۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ اگر کوئی انسان ان چاروں کاموں پر عمل کرتا ہے، چاروں طریقوں پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا وضو صحیح اور درست ہوگا۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آئے، نماز کے لیے آئے، اگر وہ جنوبی نہ ہو تو وضو کرے، اور اگر کوئی انسان جنوبی ہو، رات میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے، طہارت حاصل کرے، اس کے بعد وضو کر کے وہ مسجد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم دین میں کسی انداز کو کوئی غلو نہ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہے اس کو کھائیں، اور جو چیزیں حرام ہیں اس سے باز رہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو صحیح طور سے وضو کرنے کی توفیق